السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں درخشا بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کی اپیل، دو طرفہ مذاکرات میں تعاون کی پیشکش۔ انتونیو گوٹریس کی اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا مسئلہ کشمیر بات چیت سے حل کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان بھارت آبی معاہدے میں عالمی بینک ضامن ہے۔ کشمیری حق خود ارادیت کا وعدہ پورا ہونے کے منتظر ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر سے متعلق سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ، کہا بھارت نے کشمیریوں کو جیل میں بدل دیا ہے، اقلیتوں سے امتیازی سلوک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اسلامو فوبیا کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان افغان امن عمل کے لیے کوشاں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا پاکستان میں افغان مہاجرین کی بہترین مہمان نوازی کا اعتراف، پاکستان کا کردار دنیا کے لیے مثال قرار۔ اسلام آباد میں افغانستان، یمن اور تاجکستان کے مہاجرین سے ملاقات، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تقریب بھی، کہا کہ پانی کو تنازع کی نہیں بلکہ امن کی وجہ ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان کے غربت کے خاتمے اور ماحول دوست منصوبوں کی بھی تعریف۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نئی ملحق کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں عمران اسماعیل، چودھری سرور، عثمان بزدار، قاسم سوری، وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ تحریک انصاف کا باری رکن کے انتقال پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان افسردہ، کہا 23 سالہ جدوجہد میں نئی ملحق ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے۔ صدر اور آرمی چیف کا بھی لواحقین سے اظہار تعزیت۔ جائیداد کے تنازع پر قتل، پیپلز پارٹی کی ایم پی اے شہناز انصاری نوشہرہ فیروز میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، ارکان پارلیمنٹ سمیت رشتہ داروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہناز انصاری کو گزشتہ روز بہنوئی کے بھتیجے نے ان کے چہلم میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ اجلاس، احکامات، لاک ڈاؤن سب بیکار، ملک بھر میں منافع خور بے لگام۔ کراچی میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل ناکام، کھانے پینے کی اشیاء کے اپنے اپنے نرخ مقرر۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، ہر جگہ مہنگائی سے عوام پریشان۔ اتوار کے سستے بازار بھی انتہائی مہنگے۔ مہنگائی سے عوام خودکشیوں پر مصروف ہے، حکومت کے خاتمے تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا 4 سدہ میں خطاب، کہا کہ آزادی مارچ میں اپوزیشن جماعتوں کی شرکت علامتی تھی، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہا لیکن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ عمران مافیا نے شریف گروپ کے دفاتر پر چھاپا تو مارا لیکن ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں ملا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان، کہا حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے مخالفین کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ بتایا جائے اب جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملز کو کب چیک کیا جائے گا۔ عمران مافیا پورا کا پورا غیر قانونی فارن فنڈنگ سے بنا، عوام کی روٹی، چینی اور آٹا کہاں ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ حکومت نون لیگ کے منصوبوں کے نام بدل کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، رانا ثناء اللہ برس پڑے، کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے صحت کارڈ کو انصاف کارڈ بنا دیا۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی پروجیکٹ بھی بزدار کا کارنامہ قرار دے دیا۔ فیاض الحسن چوہان نے جواب دیا، رانا ثناء اللہ کے منہ سے بزدار حکومت کے کامیاب منصوبوں پر تنقید نہیں جچتی۔ عالی شریف نے خیبر پختونخوا میں کامیاب انصاف صحت کارڈ پروگرام کی نقل کی تھی۔ کراچی میں بلدیاتی اداروں کی لڑائی نے ضلع وسطی کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ لیاقت آباد 4 نمبر کی گلیاں گٹر کے پانی سے بھر گئیں، علاقے سے جنازہ اٹھانا بھی مشکل۔
نمازیوں کے لیے مساجد تک پہنچنا امتحان بن گیا. علاقہ مکینوں کی بار بار شکایت کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. FATF کا افتتاحی اجلاس آج پیرس میں ہوگا. وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی قیادت میں پاکستانی وفد پیرس میں موجود. FATF کا 5 روزہ باقاعدہ اجلاس کل سے شروع ہوگا. اجلاس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے سے متعلق فیصلہ ہوگا. میں خوش آمدید. اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ 1 سال سے کشیدگی پر تشویش ہے. پاکستان اور بھارت مکمل تحمل کا مظاہرہ کریں. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور بنیادی حقوق کے مکمل احترام پر بھی زور دیا. UN سیکرٹری جنرل نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے برداشت اور ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. دیکھیے راجدہ سیال کی رپورٹ. پاکستان کے دورے پر آئے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو پاک بھارت کشیدگی پر تشویش ہے. دونوں ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. صرف ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے. I've also pointed out the increasing ceasefire violations that have taken place post 5th of August and that almost 200 days have gone by and the siege and the lockdown continues and fundamental rights are being denied. انتونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان نے کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے. پاکستان اب مہاجرین کو بسانے والا دوسرا بڑا ملک ہے. امن مشنز میں پاکستان کے بھرپور کردار کو سراہتے ہیں. The United Nations will continue to support Pakistan, and I call on other countries to support Pakistan and indeed show similar leadership in sharing this responsibility in this region and around the world. As we look to the issues of peace and security, the United Nations is profoundly grateful for the dedication and commitment of Pakistan's peacekeepers. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ UN سیکرٹری جنرل کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. اقوام متحدہ بھارت کو 2003 کے جنگ بندی انتظامات کا احترام کرنے پر مجبور کرے. وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بھارت میں اقلیتوں سے سلوک کو دیکھ رہا ہے. بھارت میں اقلیتوں سے امتیازی سلوک جاری ہے. پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھارت میں حکمران مائنڈ سیٹ کیا کر رہا ہے. قبل ازیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی دفتر خارجہ آمد پر خیر مقدم کیا. UN سیکرٹری جنرل نے وزارت خارجہ کے لان میں پودا بھی لگایا. راجدہ سیال، اسلام آباد، اب تک. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پانی کو ایک ہتھیار نہیں بلکہ امن کا ضامن ہونا چاہیے. پاک بھارت پانی تقسیم کے مسائل بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی. نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کا احترام کیا جانا چاہیے. غزالہ نورین کی رپورٹ. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پانی کی تقسیم سے متعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی معاہدہ موجود ہے. پانی ہتھیار نہیں بلکہ امن کا ضامن ہونا چاہیے. بھارت کے ساتھ مؤثر ڈائیلاگ سے پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے. انسانی حقوق کمشنر کے 2 رپورٹس میں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی مکمل عکاسی ہے. سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں ماحولیاتی تبدیلی پر وزیر اعظم عمران خان کی تقریر بہت پر اثر تھی. بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا خیر مقدم کرتا ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کی افغان مہاجرین کی بہترین مہمان نوازی کا اعتراف کیا ہے اور خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا دنیا کا بڑا ملک ہے. پاکستان میں قدرتی آفات سے متاثر ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں.
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तकरीब से खिताब मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पहले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जिसने मसले को कौमी मंशूर में शामिल किया। मसले से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की जरूरत है। कोई एक मुल्क अकेले काबू नहीं पा सकता। उनका कहना था कि गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान की पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। तालीम, माइशियत और बराबरी तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए कोशिशें कर रहा है। हमारा मुश्तरका विजन मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना और पायदार तरक्की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कामयाब जवान 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा है। सबके लिए सेहत की सहूलतों की फराहमी के विजन से बहुत मुतासिर हूँ। आलमी कोशिशें मकासद के हुसूल के लिए अभी नाकाफी हैं। माहौलियाती तब्दीली में हमें इमरजेंसी सूरत हाल का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से कोई मुल्क महफूज नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के नाम अहम पैगाम जारी किया है। अपने वीडियो पैगाम में मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान का हर बच्चा और जवान कश्मीरियों के साथ है। मसला कश्मीर का हल खित्ते के दिरपाम और इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी ने सैयद अली गिलानी के लिए नेक तमन्नाओं और सेहतयाबी के लिए दुआ की है और ये भी कहा है कि सैयद अली गिलानी अज़्म और हिम्मत की अलामत बनकर आज़ादी के लिए कोशा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद में हम उनके साथ हैं। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 196 रोज हो गए हैं। भारतीय पुलिस ने जिला